حج اور قربانی تو جی کلائمیکس ہے اس میں، لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے نا جی۔ سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو 12 مہینے ہیں سال کے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 حرمت والے مہینے 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں میں آپ قتال نہیں کر سکتے تا وقت کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ دے۔ اس لیے آپ دیکھیں جنگ صفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا، اس کا حرمت والا مہینہ، تو جنگ روک دی گئی تھی۔ حرمت والا مہینہ یہ ذوالحجہ، اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت ہے۔ باقی بڑی عید ہے ہماری 10 ذوالحجہ کو، اسی طریقے سے حج کی ساری ایکٹیویٹیز ذوالحجہ کے مہینے میں، تو یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل۔ ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو۔ اب یہ کیٹاگوریکلی ہے، یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر، بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے، یہ سورۃ الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 برکت والی راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں، یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آیا کہ پورے سال میں نیک عمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے 10 دنوں کے اندر ہے، کوئی بھی نیک عمل۔ تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ 10 دن کا عمل بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر، اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے، یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا ادر دین ذوالحجہ کے مہینے میں، تو وہ شخص ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت کو کے سے بڑھ سکتا ہے، باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں بڑھ سکتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے، اور آگے الفاظ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر بلند کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور یہ چاروں وظائف آپ کو پتہ ہے ایک ہی کلمے میں جمع ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، سب سے بہترین وظیفہ، آلموسٹ 3 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس میں میں نے کئی احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان 4 کلمات کے حوالے سے، اس میں بھی اسپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں حج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو۔ سورۃ البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو، تو وہ تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے۔ کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طرح کے کئی ایک کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے، جو معصورہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں، آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں تو یہ تکبیرات۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ تکبیرات آپ امام بخاری نے تو باقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذوالحجہ کے فضیلت، اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہما، وہ ان 10 دنوں کے اندر بازار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کے۔ بلکہ امام بخاری اسی پھر چیپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ امام محمد باقر جو تھے، امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا، جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے۔ ایک تو وہ ہے نا جو سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں مولا علی علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے یعنی حج والے دن کی، اور 13 کی مغرب سے پہلے یعنی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جو اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے۔ اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں، فرض کے بعد بھی ہیں
نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے. اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا، جس طرح سلام پھیرتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے. اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلے ہی بلند ہو رہی ہے، اس میں بھی تکبیر آ رہی ہے اللہ اکبر. تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں، جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے، یعنی گنتی کے امپورٹنٹ دن، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی ایام تشریق ہیں، ایام النہر ہیں، اور حج کا دن، یعنی 9 ذوالحجہ حج کا دن، 10 ذوالحجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے، پھر 11 اور 12 بھی، اور 11 12 13 جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں. تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی، تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خشک کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے، تو وہ اس خشک کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق. جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کو یہ پتہ ہے تو وہ کرتے ہیں، وہ کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں، اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا. جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی ریموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا، تو یہ دھوپ میں خشک کیا گیا گوشت، اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے، اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے. تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے، عید والے دن بھی کرنا ہے. 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے، تو یہ ایک مشروع ہے چیز. اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آواز سے بازار میں بھی بلند کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ سب کی سب تسبیحات ہیں، یہ سب کی سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں. اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے، وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. 1 سال گزرا ہوا، ایک آئندہ، یعنی یہ گناہ صغیر ہیں، کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے. تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کہ ایک عبادات اس کے اندر آتی ہیں، اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، یعنی جہاں پہ آپ کی 9 ذوالحجہ بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لے کے چلیں. تو یہ کئی ایک عبادات ہیں، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی دیکھیں نا، نبی علیہ السلام نے جو یوم النہر کا خطبہ دیا تھا منا کے میدان میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے، صحابہ خاموش ہو گئے. آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، صحابہ خاموش ہو گئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا لیکن ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اس کا نام تبدیل کرتے ہیں. اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے، تو صحابہ خاموش رہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ آج کا دن یوم النہر کا دن نہیں ہے؟ اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر؟ جس طریقے سے آج کا یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کیا. آپ نے 3 دفعہ یوں انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا. تو یہ اسی لیے محدثین جب یہ حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے لی. احادیث کی آپ جتنے بھی آپ ائمہ دیکھیں آلموسٹ سارے عجمی ہیں، اور عجمی بھی کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں. امام بخاری رشیا سے گئے ہیں، امام ترمذی، امام ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے ہیں، امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی. اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو آلموسٹ چلتی رہتی ہیں احادیث، لیکن عام دنوں میں بھی آپ اگر مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ایون مکہ شریف والا بھی، اذان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ اکثر احادیث کے اینڈ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم، رواہ البخاری رواہ مسلم. تو کتنی عظمت کی بات ہے کہ ان 2 بندوں کے نام لیے جا رہے ہیں جو عرب کے لوگ ہی نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام کا سارا نالج احادیث کا اللہ نے ان کے ذریعے جمع کروایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے.